السلام علیکم جی۔ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ روس کے دورے کے بعد تشریف لے آئے ہیں، اگرچہ ان کے دورے کے ہمراہ ہمارے بھی کوئی 2-3 جاننے والے صحافی گئے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک وہ صحافی جو ہیں جب بھی ان سے فون کیا کہ حضرت کچھ بتائیں وہاں پہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں ملیں گے تو بتائیں گے۔ اس کا مطلب معاملہ حساس ہے۔ جو میڈیا کو جاری کیا اور ان کی جو سوشل میڈیا اس کو ایکسپینڈ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے اور جو اخبارات کی زینت بھی بنا، اس کے اندر بتایا گیا کہ کسی پائپ لائن کی اور انرجی ریکوائرمنٹ کی اور کوریڈورز کی بات ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ہم نے سوچا کہ کچھ کریں گے، لیکن جب صبح اٹھے اس دن تو حسین حقانی صاحب پاکستان کے سابق سفیر حقانی بھائی کا ٹویٹ آیا ہوا تھا۔ تو حقانی بھائی نے لکھا کہ پاکستان پائپ ڈریمز، وہ پائپ لائن کے حوالے سے نا، گیس کی پائپ لائنز، ایران پاکستان انڈیا، حقانی بھائی پورا لکھنا تھا، ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ایگریمنٹ سائنڈ ان 1995۔ لیکن اس وقت تک میرا خیال ہے چونکہ پاکستان اور ایران کا سگنیچر ہوئے ہوں گے تو اس لیے انہوں نے یہی لکھ دیا، کیونکہ بعد میں اس میں انڈیا شامل ہوا اور پھر نکل بھی گیا اور ٹیرف ڈبل فکس کروا گیا۔ تو اس ٹیرف پہ ہمارے لیے گیس لینا ایران سے وائبل ہی نہیں ہے۔ تو جب وائبل نہیں ہے تو پھر ہم ایران سے نہیں خریدیں گے۔ پھر ڈلوا گیا ہمارے اور ایران کے درمیان، اور ایران صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب معاہدے پہ عمل درآمد کریں، ورنہ یہ باغی کے پیسے، یہ جو ہم نے ایگریمنٹ کے اندر جرمانہ لکھ کے انواع جناب زرداری صاحب نے دے دیا تھا وہ ادا کریں۔ تو پاکستان کے خلاف بلینز آف ڈالر کا نا ایک پائل اپ ہوئی جا رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت آتی ہے ایرانی اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور پھر میرا مطلب ہے کہ معاملہ وہ اگلی حکومت تک چھوڑ کے چلی جاتی۔ دوسری گیس پائپ لائن تھی قطر پاکستان گیس پائپ لائن، یہ 1992 سے پینڈنگ ہے۔ اچھا، قطر کی جو پائپ لائن ہونی تھی کیا وہ ہم نے زیر سمندر لے کے آنی تھی؟ میرا مطلب ہے زیر سمندر وہ تو ہوتی ہیں، لیکن قطر سے جس نے بھی ایگریمنٹ کیا ہوگا 1992 میں، جناب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس کا کنسیپٹ کیا ہوگا؟ یا وہ ایل این جی ہوگی، لیکن ایل این جی تو 1993 کے اندر ڈکلیئر ہوئی تھی اگر مجھے یاد ہے کہ بن گئی ہے، اور پھر اس کے 5-7 سال بعد اس کی ٹریڈنگ شروع ہوئی تھی، میرا خیال 3 سال کے بعد۔ ہاں، اس کے بعد نا ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن، یہ بھی 1995 کے اندر اس میں ایم او یو سائن ہوا تھا۔ رشیا پاکستان پائپ لائن بی او ٹی ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، اور یہ کوئی بھی بلڈ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، یہ چاروں کی چاروں اس میں آ گئی، یہ کوئی بلڈ نہیں کی گئی۔ یہ جو رشیا کی پائپ لائن تھی، یہ رشیا نے پاکستان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک پائپ لائن بچھا دیتے ہیں بی او ٹی کی بنیاد کے اوپر، جو کہ کراچی سے براہ راست گیس لے کے لاہور کے پاس ایک ضلع ہے قصور، وہاں تک آئے گی۔ اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے جس کو ہم کراچی بھی کہہ دیتے ہیں، لاہور کراچی روڈ جو ہے، لاہور میں سے لاہور ملتان روڈ کہتے ہیں، اس کے وہ لیفٹ پہ ہوگی، یعنی کہ انڈیا والی سائڈ پہ ہوگی، اور وہ رن کرے گی، اور کراچی سے میں جو ایل این جی آیا کرے گی مستقبل میں اس کو گیسیفائی کر کے اس میں ڈال کے لے آئیں گے، کیونکہ ایل این جی جو ہے وہ 500 کلومیٹر سے زیادہ آپ سڑک پہ باؤزر میں رکھ کے نہیں لے جا سکتے، وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکوفائی کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں وہ باؤزر پھٹ جاتا ہے یا اس کے پٹ جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ایل این جی کے اندر ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر جب تک وہ بیٹھی رہے وہ ٹھیک رہتی ہے، لیکن جیسے ہی بحری جہاز سے اسے نیچے اتارنا ہوتا ہے تو جس طرح دلہن کو نیچے اتارنے کے لیے پروٹوکولز ہوتے ہیں، تیل چونا پہنتا دونوں پاس، ہاں جی ہاں، اور وہ فلانا ماموں یا فلانی اماں جو ہے یا پرانی خالہ آئے گی تو پھر دلہن جو ہے وہ ڈولی سے نیچے اترے گی، گاڑی سے باہر نکلے گی۔ اسی طرح یہ گیس جو ہوتی ہے ایل این جی، اس کو بھی جہاز سے نیچے اتارنے کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور اس کو گیسیفائی کر کے ہم یعنی گیس کی شکل میں اتارتے ہیں، حالانکہ آتی یہ مایا کی شکل میں۔ تو ہو سکتا ہے قطر والی یہ پروٹوکول ہو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان گیس پائپ لائن کے لیے انٹرنیشنل ہمیں فنڈنگ چاہیے ہوتی، ہم انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے اس سے 2000 کے بعد محروم چلے آ رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد ہمارا جو بھی پروجیکٹ بڑا جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جاتا ہے تو یا تو وہ اس کو اکا ہی انکار کر دیتا ہے، یا اس میں وہ اتنا ایک حصہ ڈالنے کی کو تیار ہوتا ہے کہ جس سے وہ پروجیکٹ ہو نہیں سکتا، اور ہمیں دوسری جگہ سے کچھ سرمایہ کوئی ملتا نہیں ہے۔ اسی کا حل ڈھونڈا تھا نا ہم نے سی پیک کہ چائنا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سرمایہ بھی دیں گے اور ساتھ میں پروجیکٹ ایگزیکیوٹ بھی کر دیں گے، تاکہ آپ کو اگر یورپین کمپنیاں یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ نہیں بھی کرنے آتی تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہو۔
اب آخری جو گیس پائپ لائن تھی وہ ٹیپی کی تھی. اگر آپ کو میں ٹیپی یاد دلاتا چلوں تو یہ ترکمانستان جو ہے وہ گیس ایکسیسو کنٹری ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت یوکرین کے ایشو کے اوپر نہیں بول رہا پورا یورپ. اور پورا یورپ کیسے بولے کہ ہر ملک تو روس سے گیس خرید کے تو اپنے گھروں کو گرم کرتا ہے اور اس لیے وہ دبتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. اور بائیڈن کی سربراہی کے اندر امریکہ کا روس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ پنگا لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بیچارے یوکرین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ پائپ لائن ہے. اور روس یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کی منوپلی جو ہے یورپ کے قوموں کے خلاف قائم رہے. اس لیے وہ ترکمانستان کو کہتا ہے کہ تو چائنا کو گیس دے دے, تو انڈیا کو گیس دے دے, تو پاکستان کو گیس دے دے, یورپ کی طرف نہیں جانا, یورپ کے اوپر مجھے منوپلی چاہیے. سو فار سو اس نے ایران کو بھی اس کی بہت زیادہ مدد کی. شام کے اندر تو روس نے ننگے ہو کے تباہی پھیری جو ہے وہ ایران کے کہنے کے اوپر, ایران کی انویٹیشن کے اوپر. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ایران نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنی گیس کو یورپ کی طرف نہیں ٹوڑوں گا. ایران کے پاس بھی وہی گیس فیلڈ ہے جو کہ مطلب کہ گلف کے ایک طرف وہ ایران اس میں سے گیس نکال سکتا ہے اور گلف کے دوسری طرف قطر نکال رہا. وہی گیس فیلڈ زیر سمندر جو ہے اس میں سے انہوں نے گیس نکال کے تو پاکستان کو دینی تھی جو کہ آئی پی آئی گیس پائپ لائن کی وجہ بنی. تو روس بہادر کا خیال تھا کہ ہم ادھر کو مطلب کہ ایران جو ہے وہ ادھر کو منہ رکھے, کیونکہ ایران جو ہے اگر صرف اپنی پائپ لائن بچھا کے اور باسفورس تک لے جائے یعنی ترکی تک لے جائے تو آگے ترکی نے پائپ لائنز بچھا رکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ترکی جو ہے وہ اس پائپ لائن کا کرایہ لے گا اور یوں ایران کی تیل پورے یورپ میں, ایران کی گیس پورے یورپ میں بک رہی ہوگی. تو روس کہتا ہے نہیں, سخوئی چاہیے, لڑنے والا تیارہ چاہیے, یہ حاضر ہے, یہ لے لیں آپ, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں, اور کوئی ٹیکنالوجی چاہیے, گیس نہیں ادھر لے کے جانی آپ. یوں اس وقت جو ہے وہ ایران کی منوپلی ہے. تو یہ ہمیں جو ٹیپی ملا یا آئی پی آئی ملا یہ بنیادی طور پہ روس کی پس پردہ سفارتکاری تھی, جس کی باعث ہمیں یہ دو پروجیکٹ تھے ان میں گھیس کے ڈالا گیا. لیکن اب مزے کی بات دیکھیں کہ ان دونوں کے لیے عالمی اداروں سے فنڈنگ کی گارنٹی, ظاہر ان کی فیزیبلٹی بنی ہوگی تو فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے اچھے بھلے $200-250 ملین چاہیے ہوتے ہیں, کئی معاملوں میں $300-400 ملین بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے قرض لیے, فیزیبلٹی بھی قرض لے کے بنائی. تو اس فیزیبلٹی کے لیے جو عالمی اداروں سے ہم نے لون لینا تھا اس کی سپورٹ اس وقت امریکہ نے کی, بلکہ ٹیپی کا تو گارنٹر بنا امریکہ. اور بنیادی طور پہ امریکہ جو تھا اس وقت افغانستان میں تھا اور امریکہ کا خیال تھا کہ افغانستان کو گیس کی ضرورت ہے تو ٹیپی میں سے ایک حصہ افغانستان اپنے پاس بھی رکھ لے گا اور اس کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو کہ اس گیس کی اس کی پائپ لائن کی سیکیورٹی کی گارنٹی دے گا, اس کے نام کے اوپر اس کو جو مستقل آمدنی بھی شروع ہو جائے گی. $1-1.5 بلین سالانہ کی آمدن شروع ہو جائے گی اور یوں اس کی معیشت کو سپورٹ مل جائے گی افغانستان کی. آپ دیکھیں نا اس وقت تک افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے جو بجٹ اپنا بنایا وہ $1 بلین کے ارد گرد ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جناب کر دے گا یوں مطلب کہ ان کا ایک مستقل سورس آف انکم شروع ہو جائے گا. یہ امریکہ کا منصوبہ تھا اور ظاہر ہے وہ جو انہوں نے رقم مانگنی تھی تو وہ ہم نے آدھی دینی تھی, آدھی جو تھی وہ انڈیا نے دینی تھی. لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے 2000 مجھے یاد پڑتا ہے 18 تک نا یہ ترکمانستان کھپ پائی جا رہا ہے کہ جناب افغانستان کے بارڈر پہ یہ آ گیا اور افغانستان نے اس کی تعمیر شروع کر دی ہے. ترکمانستان سے وہ پائپ لائن اترے گی اور ہزارہ کا جو بامیان ہے وہاں سے گزرتی ہوئی کابل اور کابل سے پھر دوبارہ پھر اینجنوٹور پہ گی جا کے تو وہ کہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس پاکستان میں داخل ہو کے ملتان میں ٹرمینیٹ ہوگی. یہ ایک اس کی پراکسیمیٹی بن رہی تھی یا وہ بن رہی ہے. اس پہ اوپر کام بڑے زور و شور سے جاری تھا. طالبان اس میں گارنٹیئر بنے تھے کہ وہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے. بعض اطلاعات کے مطابق اس کا کافی سارا کام مکمل ہو گیا ہوا ہے, بعض اطلاعات کے مطابق رک گیا ہوا ہے, خاص طور پہ امریکنز کے جانے کے بعد تو بالکل ہی رک گیا ہے, وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام شروع ہونا تھا 2017 کے اندر.
तो 17 के अंदर तो आपको पता ना हुकूमत को अपनी पड़ गई थी, तो काम क्या शुरू करते, फिर 18 के इलेक्शन आ गए। तो 18 के इलेक्शन के बाद जुलाई 2019 को पीटीआई हुकूमत की बाकायदा अनाउंसमेंट मौजूद है कि इसके ऊपर पांडा टिंडा आ जाएगा, पाइप शाइप आ जाएंगे, जहां से वो पाकिस्तान में एंटर होगी वहां से हम पाइप बिछाना शुरू कर देंगे। और आज हम बैठे हुए हैं फरवरी 2022 के अंदर, और ना कोई पांडा टिंडा आया। आप कह सकते हैं दरमियान में कोरोना आ गया, लेकिन ना कोई पांडा टिंडा आया, ना कुछ और हुआ, उसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हो पाई। उसके बाद ये जो चौथी गैस पाइप लाइन इन्होंने कही है ना, कराची से कसूर तक जो इन्होंने मेंशन की है, जिसके ऊपर MOU 2015 में साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके अंदर ये जो मसला इमरान खान साहब के एक मशीर आए थे गैस के, और जिनको फिर इन्होंने फारग किया था क्योंकि वो दिहाड़ी लगाना चाह रहे थे, बकौल उनके मुबैना तौर पे उनके मतलब वो उन्होंने जनाब रिफाइनरीज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ शुरू कर दिया था। हुकूमत के तर्जुमानों ने हमें यही बताया, तो इसलिए उनसे रिज़ाइन ले दिया गया। ताबश गौहर साहब, तो ताबश गौहर साहब ने एक पार्टी ढूंढी और उस पार्टी ने कहा कि जनाब रशिया से आप BOT बुनियाद के ऊपर क्यों बिछवा रहे हैं, हम आपको बिछा लेते हैं, पाकिस्तान की कंपनी है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ताबश गौहर साहब ज्वाइन करने से पहले भी उस पार्टी को बगल में दबाए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर लगाया करते थे। तो जब पिया भाई कोतवाल, तो फिर कोतवाल साहब ने उस पार्टी को बुला के दफ्तर में बिठा लिया। रोज़ाना वो नई खबर जारी करते थे इस्लामाबाद के जो माशी सहाफ़ी हैं कि नहीं इसको ऐसे कर लेते, BOT तो छोड़ें जी, अच्छा रूस को हम नहीं निकाल सकते तो रूस का हिस्सा 25% कर देते हैं, हमारा हिस्सा 75% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं हो सकता, चलें 50-50 कर लेते हैं। रोज़ाना वो नई खबरें जी और नई प्रपोजलें जो थे कबीना को फॉरवर्ड करते होंगे, तो खबर जारी कराते होंगे ना, वो करते थे। आखिरकार रशियन का एक वफ्द आया और उन्होंने कहा कि आप टिंड पे डिड़े, हम आपके साथ ये प्रोग्राम, ये गैस वाला प्रोजेक्ट करने को तैयार ही नहीं, आप भाड़ में जाए, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, इसी आप पे कर लेंगे। जब पता चला कि ये जनाब बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान को इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं मिल रहे कहीं से, तो ये कैसे चलेगी। तो फिर ताबश गौहर साहब की छुट्टी करवाई गई और उनको फारग किया गया, और अब जाके रूस से कहा गया कि बहन आए तो वहाँ पे वही वो 75 आपका और 25% हमारा। हमने सिर्फ ज़मीन देनी, हालांकि ज़मीन भी जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रोजेक्ट करवाए हैं उसमें 30% रखवाया उसने हुकूमत पंजाब का या हुकूमत पाकिस्तान का, 70% चाइनीज़ का। लेकिन रशियन ने कहा जी आप ज़मीन देंगे और ज़मीन की कॉस्ट हम शुमार करेंगे 25%, और ज़मीन गुजारने देने का वो सारा आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और 75% होगा क्योंकि हमने मटीरियल भी लेके आना है, बंदे भी लेके आने बिछाने के लिए, और बिछा के फिर उसको चला के, ज़ाहिर गैस जब आप पाइप में डालते हैं तो एक सर्टन डिस्टेंस के बाद जाके वो रुक जाती होगी ना, फिर वहाँ पे वो पंप लगाने पड़ते हैं, वो उसको दोबारा फूके मार मार के आगे को करते हैं, और फिर उनकी हिफाजत भी होती है। फिर वहाँ पे LPG भी बनती है, वो जो पंप होते हैं ना वहाँ पे LPG भी बनती है। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये जब पाइपलाइन बिछेगी तो LPG हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है जी टोटल औकात जिसको हमने अनाउंस करके हमारी हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने, जनाब इमरान खान, जनाब महात्मा की हुकूमत ने शोर मचा दिया है कि वो रूस को लूट के लाए। और मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया कि वो एक साहब जो थे, वो कहेंगे ना फिर वो माइंड करते हैं हमारे दोस्त, तो एक साहब जो थे वो साइकिल जो थे वो लेके भागे आ रहे थे, तो वो फिर आपने लतीफ़ा सुना है ना, वो खातून ने उनसे क्या कहा था, तो वो साइकिल उठा के भाग आए थे, ठीक है। असी ईमान साइकिल भी नहीं चुकिया, तो बगैर साइकिल चुकिया बम बड़े चलन डे सन, जहाज बह के घर वापस आ गए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।